السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اسی سلسلے میں جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اپنے نبی سمویل سے درخواست کی کہ ہمارا کوئی بادشاہ، ہمارا کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ، جس کے جھنڈے کے نیچے ہم جہاد کریں. پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وحی کے ذریعے سے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور اس کی وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی کہ فرمایا وقال لهم نبیهم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان لوگوں سے کہا جو بنی اسرائیل کے ملا اشراف لوگ تھے، ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اس بادشاہ کا نام ذکر کیا گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. طالوت، یہی وہ طالوت ہیں جو ان کے بادشاہ مقرر کیے گئے. بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی قیادت کریں گے، ان کی کمانڈنگ کریں گے اور وہ ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کی نگرانی میں، ان کی امارت میں، ان کی سرداری میں جہاد کریں گے، دشمنوں سے لڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا ان يكون له الملك، ان لوگوں نے کہا جب سنا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی بھلا یہ آدمی، اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، یہ ہم پر کیسے بادشاہ بن کر کے بیٹھ سکتا ہے، ہمارا قائد اور ہمارا امیر یہ کیسے بن سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو نسل پوری چلی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے اور بہت بڑی تعداد، بہت ہی بڑی تعداد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوذا کے خاندان سے، اس کی نسل سے چلی. بڑی تعداد میں جو انبیاء، رسول، بادشاہ وغیرہ جو ہوئے وہ یہوذا، جو بعد میں یہودا کہلایا، یہوذا اور اسی کی طرف یہود منسوب کیے گئے. سب سے بڑے بیٹے کا نام یہوذا تھا اور اسی سے پوری نسل بادشاہت کی بھی اور نبوت کی بھی چلتی رہی. دوسری جو ماں کی اولاد تھے، دوسری جو بیوی کی اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے. یوسف علیہ السلام نبی بنائے گئے اور پھر اس کے بعد ان کی نسل سے کوئی آیا، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. دوسرے بھائی بنیامین تھے. یہاں پر جو یہ اختلاف ہوا اور قوم کے لوگوں نے، اشراف لوگوں نے یہ کہا، اشراف کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اشراف اسی لیے تھے، یہ ملا سردار قسم کے لوگ اسی لیے تھے کیونکہ یہ اسی خاندان سے تھے. یہوذا کا جو خاندان تھا، یہوذا کی نسل سے، یہوذا کے خاندان سے تھے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے کیونکہ بادشاہت انہی کے خاندان میں تھی اور نبوت بھی بڑی تعداد میں انہی کے خاندان کے لوگوں کو ملی. اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی سے مطالبہ کریں گے کہ کوئی ہمارا کمانڈر مقرر ہو جائے تو وہ ہمارے ہی خاندان سے، ہماری ہی نسل سے مقرر کیا جانا چاہیے، یہ وہ سمجھتے تھے. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. نبوت، حکومت، بادشاہت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے مطابق ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے جب دیکھا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے تو طالوت تو ہمارے خاندان کا ہے نہیں، طالوت تو بنیامین کی نسل کا ہے، بنیامین کے خاندان کا ہے، تو اسے کیوں بنا دیا گیا؟ حکومت، سرداری، نبوت تو ہمارے خاندان میں رہی ہے.
تو جیسے ہی طالوت کا نام سنا کہ ہمارے نبی نے، ان کے نبی نے بتلایا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ اس آدمی کے لیے بادشاہت کہاں سے ہو سکتی ہے، یعنی اسے بادشاہت کیوں دے دی گئی، ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق تھے، یعنی کوئی کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اگر تو وہ ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں وجہ تھی۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے، یہودیوں کا یا عیسائیوں کا معاملہ صرف بعد کا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان وہ نہیں لائے، قرآن کریم پر جو ایمان وہ نہیں لائے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نہیں معلوم تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، نبی کی بشارت، نبی کے بارے میں خبر، نبی جو آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کے صفات، اور جس بستی میں وہ رہیں گے اس بستی کا نقشہ، یہ ساری باتیں ایسا نہیں تھا کہ انہیں نہیں معلوم تھی، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تورات کے اندر، ایسے ہی انجیل کے اندر، یعنی پچھلے نبیوں نے، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اس بات کی بشارت دی تھی، اس بات کی خوشخبری سنائی تھی کہ ایک مستقبل میں نبی آنے والا ہے جو ساری انسانیت کا نبی ہوگا، اور وہ خاتم ہوگا، اور وہ کسی بستی اور کسی قوم کے لیے نہیں ہوگا، کسی خاص دور اور زمانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نبوت و رسالت زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتلائی گئی۔ یہ عظمت اور یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انبیاء نے پچھلے اپنی اپنی قوموں کو بتلایا تھا، وہ جانتے تھے، یہ بات انہیں معلوم تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سارے انبیاء تو ہماری نسل سے آئے ہیں، تو یہ نبی جو ہے وہ کسی اور نسل سے آ جائے گا، کسی اور خاندان سے آ جائے گا۔ اس لیے بہت خوش تھے، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ دوسری قوموں سے، دوسری لوگوں سے جب ان کا جھگڑا ہوتا تھا، اختلاف ہوتا تھا، مار دھاڑ کی اور جنگ کی نوبت آتی تھی، تو باقاعدہ وہ اس کا حوالہ دیتے تھے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، ایک نبی آنے والا ہے، ہمارا مستقبل میں ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی ساری انسانیت کا نبی ہوگا، اور ہم اس کے جھنڈے تلے، جب وہ آئے گا اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر کے تم سے جہاد کریں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ جو نبی بھیجا گیا وہ ان کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ وہ یعقوب کے ہی خاندان کا نہیں ہے، یعقوب کے والد اسحاق کے ہی نسل کا نہیں ہے، بلکہ وہ اسحاق کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نسل کا ہے، یعنی عرب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو انہیں بہت زیادہ حسد ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری نبوت و رسالت اور بادشاہ تو ہماری نسل میں رہی ہے، یہ آخر دوسری نسل کا عرب میں کیوں بھیج دیا گیا، شام میں ہونا چاہیے تھا، اسے یہاں سے کیوں مبعوث کیا گیا وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کا معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے عصبیت کا، تعصب کا، حسد کا، نفرت کا ہے، بلکہ ان کے یہاں حسد اور نفرت کی آگ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ خود آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چچا زاد ہیں، یہ چچا زاد یہوذا اور بنیامین، یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، ماں الگ ہے لیکن باپ دونوں کے ایک ہیں، یعقوب علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یہاں حسد، تعصب اور عناد اتنا زیادہ تھا کہ بنیامین کے خاندان کا، بنیامین کی نسل کا اگر ایک بادشاہ اور ایک کمانڈر مقرر کر دیا گیا تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، بادشاہت تو ہمارے خاندان میں رہی ہے، ہماری خاندان میں ہمیشہ نبی اور بادشاہ ہوتے آئے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں سے کسی کو بادشاہ بنایا جانا چاہیے تھا، اسے کیوں بنایا گیا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور مزید ان لوگوں نے ایک اعتراض تو یہ کیا کہ اسے کیوں بادشاہت دے دی گئی، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت، ایک اعتراض تو یہ کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اس آدمی کے پاس تو مال بھی نہیں، مال کی کشادگی نہیں ہے، یہ تو فقیر آدمی، اس کے پاس تو مشکل سے ضروریات زندگی پوری کرنے بھر کی کشادگی ہے، اس سے زیادہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس مال، دولت، زمین جائیداد اور بہت زیادہ وسعت ہونی چاہیے، اسے دولت مند ہونا چاہیے، رئیس ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے خاندان کا نہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اسے کیوں بنا دیا گیا، اور بنایا بھی گیا ہے تو دولت مند ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، اسے فقیر آدمی کو کیوں بنا دیا گیا۔ یہ دو اعتراض لوگوں نے کیا، اور اسی لیے اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے بھائیوں، بادشاہت کے لیے یا مثال کے طور پر کمانڈنگ کے لیے، امارت کے لیے، سرداری کے لیے، یا مثال کے طور پر حکمرانی کے لیے، سلطانی کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دولت مند ہونا ضروری ہوتا تو ایک دولت مند کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کمانڈر اور ان کا امیر بناتا، لیکن نہیں، عیب نہیں ہے۔ مفسرین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ فقیری اور محتاجگی کوئی عیب نہیں، اور اس کی بنیاد پر ہی حکومت و بادشاہت یا قیادت یا مثال سرداری یا ایسے ہی مثال کے طور پر کمانڈنگ امارت ملے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل ہماری اور آپ کے لوگوں کی، انسانوں کی کمزوری ہے، ان کی سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے جو دولت مند ہو، جس کے پاس سرداری آئے وہ دولت مند ہو، رئیس آدمی ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان باتوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے، ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے دو اعتراض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم سرداری کے لائق ہیں، ہمیں کیوں نہیں دی گئی، ان کو کیوں دے دی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر دی بھی گئی ہے اسے تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو ہے بھی، اسے کیوں کمانڈر بنا دیا گیا ہمارے اوپر۔ تو فقیری کوئی عیب نہیں ہے، فقیری کوئی نقص نہیں ہے، فقیری کوئی، میرے بھائیوں، کسی بھی طرح کی انسان کے اندر تنقیص کی وجہ نہیں ہے، بلکہ فقیری، امیری، دولت مند ہونا، فقیر ہونا، محتاج ہونا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قیادت کے لیے، امارت کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ صلاحیتیں موجود ہوں تو انسان امارت اسے ملنی چاہیے، قیادت اسے ملنی چاہیے، دولت مند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ یہ دوسرا اعتراض تھا کہ اس کے پاس کشادہ یعنی مال بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی محدود آدمی، بہت محدود ہی دولت کا آدمی ہے، فقیر آدمی ہے۔ قال، اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت سمویل نے جو ان کے نبی تھے، ان کے ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ تمہارا جو دو اعتراض اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا قال، اس نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ دو اعتراض کا دو جواب۔ پہلا اعتراض کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یہوذا ہیں، یہوذا کے خاندان، یہوذا کی نسل کے ہیں، ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری اس بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کو، طالوت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چن کر کے تمہارے اوپر کمانڈر بنا دیا ہے۔ اسے اللہ نے تمہاری نگرانی کے لیے، تمہاری سرداری کے لیے منتخب کیا، چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے تمہاری یہ بات غلط ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم زیادہ حقدار ہیں، تو تم حقدار ہو یا کوئی اور حقدار ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ تم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ طالوت تمہارا حاکم رہے گا، طالوت تمہارا کمانڈر رہے گا، اور اس کی سرداری میں، اس کی بادشاہت میں تم جہاد کرو گے۔ اس لیے یہ بات اب نہیں بولنا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور ہم یہوذا کے خاندان کے ہیں، یہ بنیامین کے خاندان کا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے تمہارے لیے، تم نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ تو یہ ہے، اس سے بھی چیز معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بہرحال سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ۔ پھر کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی اپنی عقل اور دانشوری کا نقطہ پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو بس کافی ہے اتنا۔ ہم اعتراض کریں کہ ہم حقدار ہیں، فلاں حقدار ہے، فلاں کو ملنا چاہیے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دوسرا اعتراض جو تھا ان کا کہ اس کے پاس مال نہیں، غریب آدمی، فقیر آدمی ہے، اسے کیوں بادشاہ بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو سرداری ہونے کے لیے مال کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کمانڈنگ کے لیے، سپہ سالاری کے لیے میرے بھائیوں، اور میدان کارزار میں لڑنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ وہ دو صلاحیتیں، علم اور جسم۔ علم مطلب اسے جنگی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، جنگ کی جو باریکیاں ہوتی ہیں، جنگوں میں جو تدبیریں ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا، اس کی شریعت کا، اس کے فیصلوں کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسمانی طور پر بھی مضبوط رکھا ہے، جسمانی طور پر، کیونکہ میدان کارزار میں وہ خود بھی اتر سکتا ہے، وہ لڑ سکتا ہے دشمن کے مقابلے میں، وہ بھی ہتھیاروں کو لے کر کے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے دو بدو کر سکتا ہے۔ اس لیے تم یہ اعتراض مت کرو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو خوبیوں سے نوازا ہے، اور کمانڈنگ کے لیے، سرداری کے لیے، امارت کے لیے انہی دو صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک ہے علم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں علم کا مقام کتنا زیادہ اونچا ہے۔ اب آج کل کا دور ہو اگر، یا انسانوں کی سوچ ہو، تو آدمی کا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں کہ اس کا علم کتنا ہے۔ سرداری کے لیے دولت ہونا چاہیے،
اس کا اختیار ہونا چاہیے، آج کل کے دور میں اس کو گنڈا ہونا چاہیے، اس کو ڈکیت ہونا چاہیے. اس طرح سے عام طور پر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ رہیں گے تو ہی حکومت چلا پائیں. میرے بھائی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اصول بتا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا اعتراض، ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ علم نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے اور جسمانی قوت سے نوازا ہے. اس کے پاس دین و شریعت کا علم ہے، جنگی تدبیروں کا علم ہے، اور جسمانی طور پر بھی طاقت و قوت رکھنے والا آدمی ہے. میدان کارزار میں وہ خود بھی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ میں میدان میں نکلے گا. اسے اس بات کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو علمی اور جسمانی طور پر اسے اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے. اس کے پاس مال نہیں ہے، مال سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے. وہاں مال کی ضرورت جو پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. اصل جو صلاحیت ہے وہ علم کی، اور ایسے ہی اس کو جسم کی ہونی چاہیے، وہ اس کے پاس موجود ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک خلاصہ بیان فرما دیا. آگے اللہ نے فرمایا وَوَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت جس کو چاہے عطا فرمائے. تم سمجھتے ہو کہ ہماری نسل میں ہونا چاہیے، ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت، حکومت اور سرداری جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہ جس کو عطا فرما رہا وہی مستحق ہے. تم مستحق نہیں ہو، جس کو اللہ نے دیا ہے مستحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا فرمایا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کشادگی والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. بہت زیادہ کشادگی والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. وہ مال دے دے کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ کسی کو سرداری دے دے، صلاحیت دے دے، علم دے دے، اور کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی قوت و طاقت عطا فرما دے اور نبوت اور رسالت عطا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے. بس وہ جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے اور کس کو دینا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کا قائد مقرر کر دیا گیا طالوت کو، تو ان لوگوں کا کیا اعتراض ہوا اور اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، نبی سمویل کے ذریعے سے کیا جواب دیا. اور پھر اس کے بعد اگلے والی آیت کریمہ میں باقاعدہ اس مسئلے کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تمہارا کمانڈر ہے، کہ تمہارا قائد ہے، اور تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد باقاعدہ اس میدان کا، جنگ کا تذکرہ بھی سرسری طور پر کیا گیا. اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا، تمہارے لیے بنایا. یعنی کیا مطلب؟ تم مانگ رہے ہو کہ کوئی ہمارا سردار ہونا چاہیے، اللہ نے تمہارے لیے ایک سردار مقرر کر دیا ہے. وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری گائیڈ کرے گا، تمہاری جنگی ترتیب کرے گا، تم کو کہاں لگانا چاہیے، کس کو آگے، کس کو پیچھے، کس کو میمنہ پر، کس کو میسرہ پر، یہ پوری ترتیب دے گا. تو لکم کہا، تمہارے لیے، یعنی تمہاری خیرخواہی کرے گا، تمہاری دیکھ ریکھ کرے گا، تمہاری نگرانی کرے گا. لیکن جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو کیا کہا؟ ان یکون لہ الملک علینا، اس کے لیے بادشاہت کہاں ہو سکتی ہے ہمارے اوپر. نبی نے فرمایا تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، یعنی تمہاری خیرخواہی کرے گا وہ. اور ان لوگوں نے جب کہا تو کیا کہا؟ علینا، بھلا یہ آدمی ہم پر کیسے مسلط ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر کیسے حاوی ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر کیسے قابض ہو سکتا ہے. تو وہاں لکم ہے اور یہاں علینا ہے. لام اور اعلیٰ کا فرق یہ ہے کہ لام جو ہے وہ الگ معنی میں ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کسی کا آنا، کسی کا اوپر سے مسلط ہو جانا. اس کے اندر استعلاء، بلندی پائی جاتی ہے، اور لام کے اندر مصاحبت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو اعتراض یہ تھا کہ ایک غیر نسل کا آدمی، ایک دوسرے خاندان کا آدمی ہم پر کیسے مسلط ہو رہا ہے، ہم پر کیسے حاوی ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکم کہا اور ان لوگوں نے علینا کہا، ہمارے اوپر کہاں سے یہ آ رہا ہے. یعنی ہم اپنے اوپر کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ہی سب سے اوپر ہیں، کیونکہ ہم یہوذا کے خاندان کے ہیں، یہوذا کی نسل کے ہیں، اور ہم ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ ہماری خاندان میں سے کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ سبق دیا ہے کہ نبوت اور رسالت یا ایسے ہی حکومت و سرداری اور کمانڈنگ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب
انتخاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. کسی کی اپنی سوچ، کسی کا اپنا نظریہ یہ درست نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو تعصب اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو عصبیت اور ایسے ہی عناد، سرکشی اور ایسے ہی جانبداری اور خاندانی بیلان، رجحان، اس طرح کی جو اوچھی حرکتیں اور غلط قدریں، گندے اخلاق کا جو طریقہ ان کا تھا، جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم رہ گئے اور عناد اور تعصب کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، الا من رحم اللہ، قرآن کریم کو تسلیم نہیں کیا. میرے بھائیوں، اس کے پیچھے اللہ نے فرمایا ہے کہ صرف اور صرف ان کا حسد تھا، حسد من عند انفسہم، ان کے اندر کا حسد تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. ورنہ یہ دو کے دونوں جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی جو آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا، سچائی معلوم تھی. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہماری نسل کا نہیں ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یعقوب کی نسل کا نہیں ہے، اس لیے بہرحال انہوں نے ایمان نہیں لائے اور تسلیم نہیں کیا. تو عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، جمود کی وجہ سے میرے بھائیوں انسان حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کے لیے حق کو کھول کر کے رکھے اور حکم الہی کے مطابق چلتا جائے. یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.